کلپ نمبر 846۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 14 سے 16 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے، تو یہی ان کی چیخو پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے بجھے ہوئے کر دیا۔ قالوا یا ویلنا، انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی۔ جب وہ بھاگ کر نجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا ہائے ہماری بربادی، بے شک ہم ظالم تھے۔ یہ ان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس پر ندامت کا اظہار تھا، لیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور اس پر نادم ہوئے، اس لیے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی ان کی چیخو پکار رہی۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی یہی چیخو پکار رہی کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ظالم تھے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیت کی طرح کٹے ہوئے کر دیا کہ تلواروں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور وہ بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ کون سی توبہ فائدہ مند ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آ جانے پر توبہ اور اپنے جرم کا اقرار کرنا بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے، اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی، اسی طرح توبہ وہی فائدہ مند ہے جو عذاب آنے سے پہلے کی جائے، اور جو توبہ بے وقت کی جائے وہ عذاب دور نہیں کرتی۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان عجائبات ہیں ان سب کو فضول پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتیں ہیں، اور ان بے شمار حکمتوں میں سے چند یہ ہیں کہ ان اشیاء سے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی قدرت و حکمت پر استدلال کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہو جائے، لوگ غور و فکر کریں، غفلت سے بیدار ہوں، نیک اعمال کریں اور آخرت میں اچھی جزا پائیں، اور اس طرح کے خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ عالم کا سارا نظام ایک کھیل تماشا ہے اور ہر شخص دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا، جیسا کہ بطور خاص دہریوں کا عقیدہ ہے، اور روز بروز ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔